بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. میرے بہت بھائیوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج سورۃ الاعلیٰ کی جو آیت ہمیں سمجھنی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے سمجھا دے، وہ ہے قد افلح من تزکا۔ اور میں آدھے گھنٹے سے سوچ رہا ہوں کہ میں اس آیت کے بارے میں آپ کو کیا بولوں، جبکہ میں نے خود اس آیت پر اب تک عمل نہیں کیا، تو شرم آ رہی ہے لب کشائی کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، جو بات تم خود نہیں کرتے ہو تو کیوں بولتے؟ تو اللہ بچائے، بہت اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، اور کوئی شخص تقوی میں ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جائے تو بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اب وہ اللہ کا ایک مکمل بندہ بن چکا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے، میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 2 جملے فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر آخری نبی یہ جملے بولتا ہے تو بعد میں کون سے صاحب تیسمار خان ہیں جو ان سے بھی آگے نعوذ باللہ جا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نے آج تک نہیں کی۔ وما عرفناک حق معرفتک، اور اللہ جیسے تجھے جاننا چاہیے تھا ویسے بھی ہم نے تجھے نہیں پہچانا۔ میرے بھائیوں، معاملہ بہت ٹیڑھا ہے عمل کی دنیا کا، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں صفر ہونے سے بچا لے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ بس یہاں رک جائیے اور سوچئے کہ کون کامیاب ہو جائے گا اگر یہ بات قرآن نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں سے پوچھا جائے، بڑے سے بڑے عالم سے اور چھوٹے سے چھوٹے عام مسلمان سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا، تو تمہارے خیال میں کون کامیاب ہو گیا؟ ایک تجربہ کیجیے۔ آپ جو ہے اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، ان سے ان سے بولیے، ارے یار وہ قرآن مجید میں ہے قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا، تو آپ کے خیال میں کون کامیاب ہو جائے گا؟ اس کے بعد جوابات سنیے۔ کوئی بولے گا جو نماز پڑھتا تھا، صحیح ہے، مگر ادھورا جواب ہے۔ روزے رکھتا تھا، ادھورا جواب ہے۔ آپ جس نیک کام کا ذکر کرو گے وہ ادھورا جواب ہے۔ کیوں ادھورا جواب ہے؟ کیونکہ کامیابی کے لیے صرف جو ہے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نا۔ آپ نے کہا چائے، اب اگر آپ نے کسی سے پوچھا آپ کو معلوم چائے کیسے بنتی ہے، تو جواب دینے والے نے کہا اس میں شکر ہوتی ہے۔ کیا جواب مکمل ہو گیا؟ اب بولیں گے ہاں شکر تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو جب تک وہ چاروں آئٹم کے نام نہ لے اس کا جواب صحیح نہیں ہے۔ بریانی، ہاں یار بریانی میں گوشت ہوتا ہے، جواب ہو گیا؟ ادھورا جواب۔ ایسے ہی قد افلح کے جواب میں کسی بھی ایک نیک کام کا یا 2-4 نیک کاموں کا ذکر کرنا ادھورا جواب ہے۔ یہ لو صاحب، ہم تو نماز پڑھ کر ہی بے فکر بیٹھے ہیں کہ ابھی ادھر ہم نے نماز پڑھ لی، ادھر جنت کا دروازہ کھل گیا۔ تو میرے بھائیوں، قد افلح کے بعد کے جو الفاظ ہیں نا وہ صحیح جواب ہے۔ من تزکا، جس نے اپنی صفائی کر لی، اپنے اعمال کی صفائی کر لی، جس نے اپنے اعمال کو پاک کر لیا۔ ترجمہ ہوگا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نیک کاموں کو پاک کر لیا۔ نیک کاموں کو، ہمیں سے ہر ایک گھر گندا نہیں ہوتا، گندگی کوڑا کرکٹ نہیں پڑا ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ اوہو، وہ چادروں کا بچھنا، وہ مسندیں لگانا، اور فرش کو دھونا، اور اس کے بعد میں اس میں عطر چھڑکنا، لوبان کا ہونا، بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی، کھڑے ہونے کی کیا ہوگی، یہ اور وہ اور وہ اور وہ، یہ ہے تزکا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے سارے اعمال کو پاک کر لیا۔ اب یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی کس عمل کو پاک کر لیا؟ اور اعمال کو پاک کرنا ہے، اس کی پاکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
جو ہے وہ ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، ہر وہ شخص جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے۔ نمبر 2، وخلع الانداد، اور جتنے پارٹنر بنائے گئے ہیں جھوٹے اللہ کے ساتھ میں، ان سب کو اس نے نکال دیا دماغ سے، یہ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ نمبر 3، وشہد انی رسول اللہ، اور وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، ہم سب دیتے ہیں، بچپن سے بولے لا الہ الا اللہ۔ کیا نبی کی اس حدیث کا یہ مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس زبان سے بول دیا لا الہ الا اللہ، ہو گیا ایمان کامل، اور جتنے بت ہیں ان سب کو چھوڑ دیا، جتنے پارٹنر بنائے ہیں انسانوں نے ان سب کو اپنی زندگی سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے نکال دیا۔ بولتے نا کافی ہے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے بغیر اپنی خواہش کا غلام بن جائے۔ ہم سب اس میں شریک ہیں، ہم اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ میٹھا میٹھا اسلام ضرور عمل کرتے ہیں، کڑوا کڑوا اسلام اس میں تعویلات کرتے ہیں۔ ہر وہ بات اسلام کی جو میرے نفس کے خلاف ہے، جس کو میرے لیے کرنا مشکل ہے، وہاں پر ہماری گاڑی اٹک جاتی ہے، وہاں پر اسلام نظر نہیں آتا، وہاں پر تعویلات ہوتی ہیں، وہاں شرم آتی ہے، وہاں باتیں ہوتی ہیں، وہ پرسنل زندگی کی ہوں یا شادی بیاہ کی ہوں، یا کمانے کھانے کی باتیں ہوں، یا خرچ کرنے کی بات ہو، دوستی کی بات ہو یا دشمنی کی بات ہو۔ دوستی میں کسی سے محبت کرنا بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے بہت چھوٹی ہے کہ دشمنی ہے مگر دوست کا پورا احترام ہے۔ مولانا وحید الدین خان رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی وہ جو رسالہ نکالتے تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، میوات میں کوئی مدرسہ تھا اور اس کو کوئی مولانا عبد الرحیم صاحب چلاتے تھے، وہ اس کے ناظم تھے۔ امید ہے کہ اب تک زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اس مدرسے کو چلانے اور اس کے مالی اخراجات کے لیے اسی گاؤں کا جو ایک زمیندار تھا وہ پورا خرچہ دیتا تھا، مگر عجیب غریب بات کیا تھی کہ اگر مولانا عبد الرحیم اور وہ مدرسے کا چلانے والا مالدار ذمہ دار ایک جگہ بیٹھے، وہ ہر بات پہ لڑتے تھے۔ اگر مولانا نے کہا ہاں، وہ بتائے گا نہ، اگر مولانا نے کہا نہ، وہ بولے گا ہاں، اور اتنی لفظی بحث چلتی تھی کہ سننے والے پریشان ہو جاتے تھے اور دونوں غصے میں اٹھ کر چلے جاتے۔ تو زمیندار سے پوچھا گیا، یار جب تم یہ مولانا صاحب سے اتنا لڑتے ہو تو ان کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا بھائی میری لڑائی ان سے جو ہے وہ الگ ہے، اور یہ مولانا جتنے علم میں پختہ ہیں اور جتنی ایمانداری سے مدرسے کو چلا رہے ہیں یہ الگ بات، تو میں اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے ایسے قیمتی آدمی کو کیوں نکالوں؟ واقعی یہ بہت عجیب غریب مثال ہے، ورنہ مسجدوں کو 5 روپے چندہ دینے والے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں عالم صاحب کی جو گد بناتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، قد افلح من تزکا، اگر ہم زندگی بھر صرف اس آیت کو گنگنائیں اور پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں نا تو کافی ہے۔ قد افلح من تزکا، ایک ایک عمل آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کو اجازت دی کہ اگر آپ کی رگوں میں سے کسی ایک رگ میں خون جم جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ زندہ رہ سکتے ہو ایک رگ میں؟ حالانکہ رگ کتنی باریک باریک عجیب و غریب ہے۔ بکرے کے بھیجے کو عموماً ہم اسی بھیجے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور بھیجے کو دیکھنے سے بچائے۔ اس بکرے کے بھیجے کو ہاتھ میں لیجئے اور ذرا دیکھیے کہ اس کے اوپر خون کی رگیں بے شمار ادھر ادھر جا رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ وہ رگ جو ہے بکرے کے بھیجے کے اوپر اتنی باریک ہے کہ اللہ کی پناہ، اور وہ سرخ ہے۔ تو جب وہ بکرا زندہ تھا تو وہ اس چھوٹی چھوٹی رگ کے اندر خون برابر دوڑ رہا ہے، اور جن لوگوں کو
سر پہ چوٹ آتی ہے اور بعد میں اس کا انہی میں انتقال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپریشن کی نوبت آتی، تو اس آپریشن سے پہلے سر پہ چوٹ آنے کے بعد ان کا دیوانگی پنا، ان کا بھولنا، ان کو چکر آنا، ان کو مختلف طرح کی باتیں پیش آنا، یہاں تک کہ ایکس رے ہوا اور اس کا کیا کیا ہو گیا، تو بولتا بھائی ایسا ہوا تھا نا جب آپ گرے تھے یا سر پہ چوٹ آئی تھی نا، وہاں ایک باریک رگ تھی وہ دب گئی اور وہاں خون جمع ہو گیا، اس لیے یہ سب ہو رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب کیا کرنا ہے؟ وہ آپریشن کرنا پڑے گا اور اس رگ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور پھر ہزاروں لاکھوں کے خرچ کے بعد اس رگ کو ٹھیک کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے جسم سے نکلنے والے اعمال چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا وہ دماغ کی ان چھوٹی سے چھوٹی رگوں کی طرح ہیں، جس میں ہر اس میں خون کا بہنا ضروری ہے، ہر رگ کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا بولنا، سوچنا، دیکھنا، کہنا، کہلانا، ہنسنا، بولنا، بیمار کا ہونا، شفا کا ہونا، غریب ہونا یا امیر ہونا، اور اس کے بعد میں ہر عمل جو اس کے جسم سے نکلتا ہے، سب سے پہلا اسٹیج ماں باپ، نمبر 2 غیر شادی شدہ ہے بھائی بہن، نمبر 3 پڑوسی، رشتہ دار، اور یہ اور وہ، اور دائرہ پھیلتا جائے گا۔ اور شادی کے بعد ماں باپ، وہ بھی سب سے پہلے ہیں، شادی ہو یا نہ ہو ماں باپ سب سے پہلے ہیں۔ نمبر 2 بیوی اور بچے، یہ تو وہ حکومت ہے جہاں مرد جو ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم دیندار بھی پھسل جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں بیویوں پر، اور غصے میں پھر زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، زبان پر قابو نہیں رہ پاتا، اور چھوٹی بڑی بات پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیویاں بھی انسان ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر میں تھیں، باپ ڈانٹتا تھا، ماں ڈانٹتی تھی تو برا نہیں لگتا تھا، اچھے بچوں کا ایسے ہوتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد شوہر جو صرف پیار کرتا ہے، اگر وہ بھی کبھی غصے میں کچھ بول دے تو ایک لفظ جو ہے وہ بھاری پڑ جاتا ہے اور پھر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے انسانوں کی دنیا میں مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، اور ہم کسی کے بیٹے ہوں یا کہ کوئی ہمارا بیٹا ہو، ہم کسی کے تابع دار ہوں یا کوئی ہمارے تابع دار ہو، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، غصے کا نہ ہونا، ہو جائے تو برداشت کرنا، اور اگر منہ سے کچھ بھی اولفت نکل جائے تو اس کی معافی مانگنا، دنیا میں ہر معاملے کو صاف رکھنا، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال کی کھچڑی اتنی خطرناک ہے کہ اس کے اندر من تزکا کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی تو وہ کام ہے، مجھ سے بھی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم 100 کام بتائیں تو 10 کام ایسے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور 90 میں ہم جو ہے فیل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی 90 میں پاس ہو رہا ہے، واقعی اس کو مبارکباد دینے، گلے لگانے کی ضرورت ہے، وہ وقت کا سب سے بڑا بزرگ ہے، اور ہم اس سے دعا کے لیے کہیں قد افلح من تزکا۔ تو نبی نے فرمایا کہ پہلے بولے اللہ ایک ہے، نمبر 2 جتنے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا جا رہے ہیں سب کو اپنی زندگی سے نکال دیں، نمبر 3 یہ بولے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ ہم مانتے تو ہم ہیں، ہم سب مانتے ہیں، مگر ہم نبی کی طرح چہرہ نہیں رکھ سکتے، ہم نبی کی طرح کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم نبی کی طرح صاف ستھری سادہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارے گھر میں سب کچھ بھرا ہوا ہے مگر پھر بھی ہم کو گھر چھوٹا لگتا ہے، کھانے کا سامان مہینے بھر کا پڑا ہوا ہے مگر ہم کو لگتا ہے کہ یار ہم تو سب سے غریب ہیں، اور ایسی ہزاروں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو پہلے عقل دے دے، میرے لیے دعا کیجیے، میں بہت خطرے میں ہوں۔ تو قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے تمام اعمال کو ٹھیک کر لیا۔ اعمال کے ٹھیک کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ اخلاص ہو، ہر کام میں صرف اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی دنیا کے کسی غرض سے ہٹ کر ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت یہاں پر گرمی ہو رہی ہے، اور گرمی میں حال یہ ہے کہ جمعہ ایک تو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان حضرات، ان کو اللہ میاں نے جو ہے تو کنسیشن دے دیا ہے، 7 دن مت آؤ جمعے میں آ جاؤ کوئی بات نہیں، جیسے اللہ میاں نے ڈکلیریشن دے دیا، امت اس کے اوپر بہت پابندی سے عمل کر رہی ہے۔ اچھا جی، آپ جمعے کو تشریف لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سردی میں ہمارے مسلمان بھائی دیر سے آتے ہیں اور گرمی میں ہمارے مسلمان بھائی جلدی آ جاتے ہیں۔ اب کیا بات ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جی نہیں، سردی میں اس لیے دیر سے آتے ہیں کہ باہر جو ہے تو دھوپ ملے گی،
تو دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، چاہے مسجد میں کتنی جگہ خالی ہو. یہ تزکیہ ہے. نمبر 2، گرمی میں جلدی سے جلدی آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں جلدی؟ مسجد کی محبت میں، سورہ کہف پڑھنے میں اور دوسرے نیک عمل کرنے میں جینے. ان کی سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ یار میں دیر سے گیا، مسجد بھر جائے گی، مجھے دھوپ میں نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے جلدی آتے ہیں. اس کو اخلاص بولتے ہیں. اخلاص یہ ہے کہ مسجد آیا میرا مسلمان بندہ اللہ کے لیے آیا، گرمی سردی کے الفاظ کو بھول کر آیا. اس وجہ سے آیا کہ مسجد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی جگہ فرمایا ہے. میں جمعے کو جلدی جاؤں گا، اللہ کے لیے جاؤں گا، وہاں میں بیٹھوں گا. اب وہ نیت کرے قرآن پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کی یاد میں وہاں ڈوب جانا ہے، یہ الگ بات. تو میرے بھائیوں، نیت بڑی خطرناک چیز ہے، اور اسی کو سنبھال لیں تو انشاءاللہ ہر عمل آٹومیٹک درست ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے آپ کو کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو اسی حدیث کے باقی حصہ ہے یہ پانچوں نماز کا پڑھنا، یہ صلوات الخمس والمحافظہ علیہا والاہتمام بہا، نماز پڑھی جائے 5 وقت کی اور اس کی حفاظت کی جائے کہ کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، اور اس کا اہتمام ہو. اہتمام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کیا ہے؟ جن لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں ایک تعداد وہ ہوگی کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. حدیث کے الفاظ، کیا جملہ ہے. اس جملے میں ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو تولیے. اور میں نے اس جملے میں عرض کیا تھا کہ رساسی جو پرفیوم کی کمپنی ہے، اس کے مالک مرحوم ہو چکے، یقیناً ان کے بڑے درجات ہوں گے آخرت میں، عبدالرزاق صاحب، وہ حاجی عبدالرزاق. میں نے ان کو دیکھا ایک میٹنگ کے اندر ہی، میں سنتا تھا مگر میری توجہ انہیں پر تھی اس میٹنگ میں. تو میں نے دیکھا کہ جو ہر کام کر رہے تھے وہی میزبان تھے، مگر ہر 2-4 منٹ کو نا ان کی نگاہ یا تو دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کو جاتی تھی یا اپنے ہاتھ پر رسٹ واچ کو جو ہے تو دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ نماز کا وقت تو نہیں ہو، نماز کا وقت تو نہیں ہو، نماز کا وقت تو نہیں ہو. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. کیا ہمارا دل بھی مسجد میں اٹکا ہوا ہے؟ مجھے یقین ہے ہمارے بعض ساتھی بالکل ایسے ہی ہیں. القلب معلق، ہر وقت آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ دکان کے اندر بیٹھے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہوں، کھانے کے لیے بیٹھنے والے ہوں، اور کسی کا ٹیلی فون آ گیا ہے، بہت ارجنٹ ٹیلی فون آ گیا، بلا شبہ آ گیا ہے اور ضروری بات ہے، مگر شیطان ایسے ہی وقت ٹیلی فون کرتا ہے اور کرواتا ہے کہ جس میں آپ کی کم سے کم پہلی صف سے چھوٹ جائے. واہ کیا سستا سودا ہے. دنیا کا وہ ایک رشتہ دار سے بات کرنی تھی، وہ اتنی اہم ہو گئی کہ میں نے پہلی صف چھوڑ دی. اس کو تزکیہ بولیں گے آپ؟ یا کسی نے فون کیا، آپ جا رہے تھے اور ابھی نے کہا، بچوں نے کہا ذرا وہ لا کے دے دیجیے، ماشاءاللہ وہ 2 درہم کی اور 2 روپے کی سبزی لا کر دینا اہم بات بن گئی. اور جب مسجد میں پہنچے تو پہلی صف بھر گئی تھی. پہلی صف بھری نہیں تھی، امام کے پیچھے کی جو سیٹ تھی اس پر کوئی اور آ گیا. میرے بھائیوں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ایسا تزکیہ ہو جائے کہ دنیا کا ہر نقصان گوارا ہو، نماز کا نقصان گوارا نہ ہو، پہلی صف کا نقصان گوارا نہ ہو، پہلی صف میں جو امام کے بالکل پیچھے جگہ ہے وہ گوارا نہ ہو، وہ چھوٹ جائے، یہ نہ ہو. یہ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری کیا پکڑ ہوگی. میں نے باتیں بہت کہہ دی ہیں اور میں خود عمل میں پیچھے ہوں، میرے لیے دعا کیجیے. اس کے بعد میں جو ہے اس کے کچھ اور بھی عجیب مطلب لیے گئے ہیں. قد افلح من تزکیٰ، اور اس کے بعد جو آیت ہے وذکر اسم ربہ فصلی، تو اس کے جو مطلب ہیں میں آپ کو ڈائریکٹ سناتا ہوں جو علامہ ابن کثیر اس آیت کی اس میں لکھے ہیں اور عجیب و غریب ہیں. وہ یہ ہے کہ مختلف راویوں کے نام کے ساتھ ابو خلدہ ایک نام آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی العالیہ، ایک بڑے تابعی ہیں ابو العالیہ، تو وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو مجھ سے انہوں نے کہا جس دن وہ حضرت ابو العالیہ کے پاس گئے تھے دوسرے دن عید تھی، تو انہوں نے ان سے کہا اذا غدوت غدا للعید الی العید فمر بی،
کل جب تم عید کے لیے جانا نا تو مجھ سے مل لینا. سنیے عجیب و غریب بات، کل جب عید کے لیے جانا مجھ سے مل لینا. میں نے کہا، انہوں کہتے ہیں کہ فمررت بھی، میں ان کے پاس سے گزرا، یعنی عید ہو گئی اور عید ختم ہونے کے بعد میں پھر میں ان کے پاس گیا. تو انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا سنیے غور سے، ہل تعیم تشیئن، عید تھی تم نے کچھ کھایا؟ میں نے کہا ہاں. اس کے بعد کہا افضت علی نفسک من الماء، کچھ کھایا تھا اپنے جسم پر پانی بہایا تھا، یعنی نہایا بھی تھا؟ میں نے کہا ہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا فاخبرنی ما فعلت بزکاتک، یہ بتاؤ کہ جب تم نے کھا بھی لیا تھا اور پانی بھی اپنے اوپر بہایا یعنی نہا بھی لیا، تو پھر تم نے اپنی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر اس کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا قد وجہت ہوا، وہ میں نکال چکا ہوں، جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. تو اس پر انہوں نے کہا انما اردتک لہذا، میں نے تم سے کل کہا تھا کہ کل عید کے لیے جانا تو میرے پاس ہوتے ہوئے آنا، اسی لیے بلایا تھا کہ تم کو یہ سمجھاؤں. کیا سمجھاؤں؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اب وذکر اسم ربہ افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ دی، جس نے تزکیہ کیا. نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کا نکالنا بے حد ضروری ہے، لاسٹ مومنٹ ہے. اور اگر نماز ہو گئی تو اس کے بعد صدقہ فطر کے نہ نکالنے کا گناہ اپنی جگہ ہوگا، ان ٹائم نہ نکالنے کا، چاہے بعد میں دے دے. اور بعد میں یہ بھی صراحت کی علماء نے، جو بعد میں دیا جائے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگا، عید الفطر کا صدقہ نہیں شمار ہوگا. جانے سے پہلے دو، نماز ختم ہونے سے پہلے دے دو. تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پہلے صدقہ دے دو، پہلے کیا دو؟ صدقہ دے دو، اس کے بعد نماز پڑھو. تو اس بنیاد پر مختلف علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ جب تم نماز کو جاؤ، جب تم نماز کو جاؤ تو کچھ صدقہ دو پھر نماز پڑھو. تو آیت پر ایک عمل ہو جائے گا کہ افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے زکوٰۃ دی یعنی صدقہ فطر دیا، اور ذکر اسم ربہ فصلی، ادھر صدقہ دیا ادھر جا کے نماز پڑھی اللہ کا نام لے کر. یہ خیال رکھیے، یہ کسی عالم نے ایک بات کہی اور سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور کبھی کبھی ناممکن بھی ہے کہ آپ کسی جگہ ایسی جگہ ہوں کہ وہاں سے آپ نماز کو جا رہے ہیں، پتہ چلا آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی غریب مل جائے تو دے دوں، اور اس میں جو جماعت بھی چھوٹ گئی. اہمیت مسجد کی ہے، ان ٹائم پہنچنے کی ہے، پہلی صف کی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی ہے، اخلاص کی ہے. اور اس سے پہلے صدقہ دینے کی بات، یہ ہمارے بعض علماء کا اجتہاد ہے، اجتہاد ہے. نبی نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جب نماز پڑھو پہلے صدقہ دو. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی یہ فرماتے تو جو ہر نماز میں 5 آتے 10 آتے ہیں وہاں 1 اور 2 ہی بچتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام و مؤذن صاحب بھی باقی ہیں. تو اس پر ایک ایسی لطیفہ یاد آیا کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور سب لوگ جا چکے تھے، بس ایک ہی شخص باقی تھا جو ان کی تقریر کو غور سے سنتا رہا. جب تقریر ختم ہوئی انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ کم سے کم آپ نے میری لاج رکھی اور میری تقریر کو سن لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے کہا جی نہیں ایسا ہے، میری باری آپ بیٹھ جائیے. تو میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ نماز ہی چھوٹ جائے. بہرحال اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. اور یہ بھی انہوں نے کہا حضرت ابو العالیہ نے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بعد تک وہ بہت پسند کرتے تھے کہ عید الفطر کو جانے سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ دے دی، پانی پلایا. تو یہ بڑی اس کی بات تھی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ سمجھے جاتے ہیں، اموی تھے، تو وہ کہتے تھے لوگوں سے کہ دیکھو نماز سے پہلے صدقہ دے دو، اور یہی آیت پڑھتے تھے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، سچی بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ تزکیہ ہو رہا ہے؟ تزکیہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ زندگی، دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. اور والآخرۃ خیر وابقیٰ،
جبکہ جو آخرت ہے وہ سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ خیال رکھیے، دنیا کا کوئی بھی کام اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہو، اسلام کے طریقے کے مطابق کر رہے ہو، وہ دنیا نہیں ہے، وہی دین ہے، اس میں ثواب۔ اور اس ثواب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھا دیا کہ اچھی بات بولنا ثواب ہے، صدقہ ہے، اور اچھی بات کہنا ثواب ہے، اچھی بات سننا صدقہ ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، میں نے ابھی حدیث کہتے ہیں آپ لوگوں کو مسکرا کر دیکھا کہ حدیث پر عمل ہو جائے، اور یہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلا دے، تو اب یہ بولتے ہیں میری بیوی میرے سامنے نہیں ہے، نہ کھانا ہے کہ میں اسے کھلا دوں، حدیث کے پر ظاہری طور پر عمل کر لوں، تو اگر اپنے ہاتھ سے وہ کچھ کھلا دے، یہ بھی بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عقل مند کا اشارہ کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اس جملے کو اپنے آپ کو تولیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، پوری زندگی میری اور آپ کی اب تک جو گزری ہے، اس میں ہم نے آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی ہے یا الٹا کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینے کا کیا مطلب؟ دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دنیا کو چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، پہننا چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، ہر کام چھوڑ دیں، اور بس جو ہے تو بیٹھے رہیں، بس اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہے اور اللہ کریں۔ یہ غلط مطلب ہے، اس کا نام رہبانیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ آپ سے پوچھیں گے، نہیں آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اللہ کے رسول دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، نماز کتنی پڑھتے ہیں، ذکر کتنا کرتے ہیں، کھانا کیا کھاتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی بتایا حضرت عائشہ نے، تو حدیث کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہوں نے جو کچھ بھی سنا ان کو ایسا لگا ارے یہ اللہ کے آخری نبی اتنا کم کرتے ہیں، انہیں بہت کم لگا۔ تو بعد میں ہٹے وہاں سے، تو تینوں نے کہا ارے بھائی وہ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ان کو چھوڑو، ہمیں کچھ زیادہ ہی کرنا ہوگا۔ دیکھیے 3 صحابہ گئے، اللہ کے نبی کے بارے میں سنا، اور جو کچھ سنا کم نظر آیا، کیونکہ وہ دماغوں میں جو بیٹھا ہوا تھا کہ جو اللہ والا ہوتا وہ تو ایسا ہوتا۔ تو اس کے بعد میں تینوں نے قسمیں کھا لی۔ ایک نے کہا بھائی میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر اپنی بیوی سے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنے میں حضور پہنچ گئے، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کو بعد میں معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کھانا وانا بھی کھاتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا، اور اسی کے فوراً بعد آپ نے فرمایا فالنکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جو نکاح نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان حدیثوں میں ہم کو یہ تعلیم مل رہی ہے ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے اور ہمیں آخرت کیسے گزارنا ہے۔ آپ جو ہے ضرور کھانا کھائیے، اچھے سے اچھا کھانا کھائیے، مگر دل اس میں اٹکا ہوا نہ ہو۔ دل اٹکا ہوا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ یہی فکر ہے۔ میں نے اب تک ہزاروں انسانوں کو دیکھا، وہ اسی میں پریشان ہے کہ روزانہ ان کا بریک فاسٹ کیا ہوگا، اور ڈنر کیا ہوگا، اور لنچ کیا ہوگا۔ اور یار بہت دنوں سے میں نے وہ چیز نہیں کھائی۔ یہ بولنا گناہ نہیں ہے، مگر اس چیز کی خاطر نماز کو آگے پیچھے کرنا، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور اگر دیر ہو جائے نہ ملے تو سارا دل اس میں اٹکا رہنا، یہ دنیا۔ اور نعمت اللہ کی آ گئی، اگر دال تھی تو خوشی سے کھایا۔ میں بیٹھتا ہوں، اور کبھی جب گھر میں دال پکتی ہے اور میری پلیٹ میں آتی، تو میں اپنے نفس سے پوچھتا ہوں کیا خیال ہے آج دال ملے گی کھانے کو؟ تو اندر کے نفس بولتا مٹن چاہیے، اندر کا نفس بولتا چکن اور فش چاہیے، اندر کا نفس بولتا بریانی چاہیے۔ پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اچھا تم کو تو کھانے کے لیے مٹن اور بریانی اور یہ سب ہر وقت چاہیے، تو کھانے کے لیے آپ کو یہ چاہیے،
اور اللہ کے دین کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ 5 منٹ کی نماز، فرض نماز پڑھ لیے، بہت بڑا کام کر لیا. اور جو ہے نماز کو گئے، پہلی صف میں بیٹھے یا آخری صف میں بیٹھے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ نے ابھی اس دال کے کھانے سے پہلے کون سا تیر مارا اللہ کے لیے، دین کی خدمت کی، دین کی بات بتائی، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا، آپ کو اللہ یاد آیا، آپ جو ہے تو قرآن کی آیتیں گنگنانے لگے. آپ نے کیا کیا بڑا کام؟ تو اللہ تعالیٰ دال کی بلٹ ہٹا کے آپ کے پاس بریانی بھیج دے. آپ دال کھانے کے بھی لائق ہیں؟ پہلا سوال ہے. تو جب میں یہ سوچتا ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا کہ ہم چھوٹی بڑی باتوں پر بچوں کو سزا دیتے ہیں. اسے کھانا مت دو، یا جو ہے اس نے چاکلیٹ مانگا مت دو، تم کو سزا ہے، تم نے یہ بات نہیں سنی، تم کو چاکلیٹ نہیں دیا جائے گا، تم نے وہ کام نہیں کیا، تم کو یہ نہیں ملے گا. میرا رب اگر مجھ سے بولے کہ تو کھانے کے لیے بیٹھا، تو نے یہ غلطی کی، تو نے وہ غلطی کی، اور سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ تیرا بہت سارا حصہ جو ہے میری یاد سے کے بغیر گزرا، اڑیا، دال بھی نہیں، اب کیا کرو گے؟ اور وہ سارے لوگ جو دال کو بھی کھانے کے محتاج ہیں، اور مجھے اللہ نے بغیر کسی محنت کے تازی دال اور روٹی اور چاول اور سائے پہ بٹھا کر اچھے گھر میں بٹھا کر کھانا دیا، میں اسے کم سمجھوں؟ تو مجھے پھر دال نا بریانی سے بھی زیادہ اچھی لگتی. اور جب میں بریانی کھانے بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ میں کس منہ سے کھاؤں؟ تو مجھے رزق دے رہا ہے میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر، اور جو ہے میری اصلیت تو جانتا ہے، اور کھانے کو مجھے بریانی دے رہا ہے. کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ تو کھانے کو تو آدمی کھا لیتا ہے، زیادہ ہی کھاتا. بریانی زیادہ کھائے گا، اور میٹھا زیادہ کھائے گا، اور نماز کی سنت نوافل کم پڑے گا. کیا بات ہو گئی کہ بھائی کھانے کو تو 2 لقمے زیادہ چل جائیں گے، مگر 2 رکعت سنت بھی ڈھنگ سے پڑھی نہ جائے گی. میرے بھائیوں، یہ چھوٹی بڑی مثالیں ہیں، اس سے زیادہ مثالیں آپ مجھے دے سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ ظفر صاحب آپ یہ بول رہے ہیں، اور آپ باتیں کہیں گے، اور انشاءاللہ جب ہماری یہ درس ختم ہوگا تو ہمیں سے ہر ایک جو ہے دنیا کی محبت کی مثالیں دے گا اور آخرت کی محبت کی مثالیں دے گا. اور مجھے امید ہے کہ علامہ اقبال کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ کی طرح کوئی بہت ہی پیاری بات بولیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایک آیت سے نہ اصل میں سچ بولوں جی چاہتا کہ بس اسی آیت کا ہی ہم تذکرہ کریں. صرف قد افلح من تزکا، زندگی بھر عمل کرنا مشکل ہے. ذکر اسم ربہ فصلی، زندگی بھر عمل کرنا مشکل ہے. آگے انشاءاللہ باقی کا مکمل کریں گے اگلے اس میں. اور اللہ تعالیٰ، میں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں، اللہ تعالیٰ میری بے عملی کو معاف کرے، اور دنیا میں میرے گناہوں پر پردہ ہے، میری دین سے بے توجہی، غفلت اور دین کے لیے کم وقت دینا، میں خود بہت بڑا مجرم ہوں. بہرحال اس درس کے ذریعے سے آپ لوگ میرے بہت بڑے محسن ہیں، مجھے تو الفاظ کہنے کا موقع دے رہے ہیں، تو اسی کو گلے لگائے بیٹھا ہوں. اور کہ باقی آپ لوگوں کا کیا کہنا؟ کوئی شخص مال سے خدمت کر رہا ہے آپ میں سے، تو کوئی شخص اپنے وقت اور دین کی خدمت کر رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے. کوئی شخص جو ہے آپ میں سے ماشاءاللہ ذکر و اذکار میں ہے، کوئی جو ہے اخلاص کا پتلا بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ساری خصوصیتیں جو آپ حضرات میں ہیں اللہ مجھے دے، اور اگر میرے اندر کوئی اچھائی ہے تو آپ کو عطا فرمائے. تو چلیے اب یہ شروع کرتے ہیں کہ آج کی آیتوں میں ہم نے آیت شروع کی تھی اس بات سے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے تمام اعمال کا تزکیہ کر لیا. اس بارے میں کچھ کہیے. اور نمبر 2، دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اس کی مثالیں دیجئے. مثال ہم اس لیے دیں گے نا کہ آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، تو ہم کو اس میں اسلام کا راستہ تلاش کرنا آسان ہوگا. اور آخرت سب سے بہتر چیز ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جزاکم اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ بہت زبردست. ہاں جی، کچھ درس کا خلاصہ ہو جائے. علامہ اقبال. وہ تو لکھنؤ میں ہے صاحب. جی ظفر بھائی میں یہ سمجھاؤں یہاں سے کہ جو بلتو سرور الحیات الدنیا و خیر واب کا والآخرۃ خیر واب کا، کہ جو ہم بعض کا جب ہم زندگی کے ہم فیصلے کرتے ہیں اس میں ہم اللہ کی کتاب کو سامنے نہیں رکھتے، اپنی مرضی، اپنا فائدہ، اپنا وقتی فائدہ اس کو آگے زیادہ رکھتے ہیں. ہر ایک چیز میں اپنے بہنوں کو حصہ دینے کے لیے، یا جو بھی جتنے آپ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں جس میں ڈیسیژن لیتے ہیں
کسی چیز میں بھی وہ ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت کے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں. بہت صحیح کہا آپ نے، یہ ایک اپنی بہت بڑی ذاتی بات ہے. زندگی پر. آپ کی بات نے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد دلائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو شخص بھی اللہ کے نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے. اور اسی چھٹے بارے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں کہ جو شخص اللہ کے حکم کو کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے. تھوڑی دور کے بعد کہا گیا فاسق ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا گیا ظالم ہے. تو یہ بات ہر انسان کی اپنی لائف میں چھوٹے بڑے فیصلوں پر بھی آتی ہے اور عدالتوں تک بھی یہ بات جاتی ہے. جی اچھا، دوسری بات ظفر بھائی مجھے ایک ذہن میں آئی ہے، اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر پر تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے. وہ جب وہ بیٹھے توریت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں، اس کو پڑھو، جی یہی آخری ریولیوشن ہے، اسی کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ اس کے بارے میں یہ کتاب یہ آیت اس کو زیادہ دلیل کرتی ہے کہ یہی چیزیں پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں جو قرآن مجید میں ہیں. جی ہاں، جو اس کی انشاءاللہ تردید کرنے والی ہے. جب وہ آیتیں لیں گے اگلے درس میں اللہ کی توفیق سے تو پھر ضرور اس بات پر بھی بات کریں گے. جی بہرحال یہ ہے میرے بھائیوں، بہت جی مشکل ہو گیا ہے، زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، غفلت وہی چل رہی ہے جو بچپن سے تھی، اور صرف زبان سے بولے اللہ میاں معاف کر دے، بعد میں وہی سب کرتے رہیں. کب تک ایسا ڈرامہ ہم کریں گے؟ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت دے دے، ہمارا تزکیہ ہو جائے اور ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص کا خون دوڑے، ایسا دوڑے کہ ہم اسلامی اعتبار سے صحت مند ہوں، ہیلدی ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. دعا کر لیں آدم بھائی. جی بسم اللہ ظفر بھائی. اللهم يا ربنا أنت ربنا ورب كل شيء، وأنت الذي هديتنا، ولولا أن هدانا الله لكنا من الظالمين، لكنا من الفاسقين، لكنا من الكافرين. فاللهم يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال. اللهم لك الشكر كله على جميع ما رزقنا من أكل وشرب ولبس وإقامة وسكن وزوجة وأولاد وأولاد أولاد وتجارة ومال وبنين. اللهم يا ربنا لك الحمد يا كريم، لك الرتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة. اے اللہ اپنا بنا دے، ایسا بنا دے کہ اللہ زندگی کے ہر کام میں تیری محبت ہو، ہر کام تیری محبت کو سامنے رکھ کر ہو. زندگی کے ہر کام میں تیرے غصے سے بچنے کی ہمت و طاقت ہو. اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، نفس کے تقاضوں سے بچا لے. اے اللہ صحابہ والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ اس دنیا میں جو شخص بھی مقبول ہے اور وہ جس طرح سے دن اور رات کو گزارتا ہے، ایسا ہی دن اور رات ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت دنیا میں کسی نے جو بھی گناہ کیا ہے اور اس نے رو کر تڑپ کر دل سے اخلاص سے اللہ توبہ کی اور مغفرت مانگی اور تو نے اسے معاف کر دیا، اے اللہ ہم کو بھی ویسی تڑپ عطا فرما، ویسے ہی گناہ سے معافی مانگنے کی اے اللہ طاقت عطا فرما کہ گناہ ہو جائے مگر ہم نے معافی مانگی اور ایسی مانگی طرف سے کہ تو نے معاف کر دیا، اور پھر زندگی بھر اس گناہ کے چھوڑنے پر اللہ ہم کو قدرت دی اور ہم اس سے دور رہے، اور جب گناہ کا تصور کریں تو کانپ جائیں اور اللہ جہنم یاد آ جائے اور ڈر جائیں، جہنم کی آگ سے ڈر جائیں. اے رب العالمین ایسی طاقت اور ہمت عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. اے اللہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے اہتمام سے ہاتھ باندھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا کرتے ہیں، مگر دل غائب ہوتا ہے، وہ وسوسوں میں رہتا ہے، وہ مسجد میں ہونے کے باوجود مسجد سے باہر ہوتا. اے اللہ ایمان کا خشوع عطا فرما، نفاق کے خشوع سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ جسم جو ہے نماز پڑھ رہا ہو اور ذہنی افکار اور دل و دماغ اے اللہ نماز سے باہر ہوں، یہ نفاق کا خشوع ہے، ایسے اس سے حفاظت فرما.
اے اللہ تیرے نیک بندوں نے، علامہ ابن جوزی نے اے اللہ یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ایمان کا خشوع عطا فرما اور نفاق کے خشوع سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی خشوع اور خضوع، اے اللہ تیری محبت اور تیرا ڈر عطا فرما. اے اللہ آمین ہمارے جتنے بھائی شریک ہیں، جتنی بہنیں شریک ہیں، ان سب کو دین و آمین دنیا کی ترقی عطا فرما، صحت اور آمین عافیت عطا فرما. دین پر آمین چلنے کے لیے ہماری عمروں کو اے اللہ لمبی فرما. اے رب آمین العالمین جب بھی ہمارا وقت آ جائے اے اللہ مسکرا کر اور کلمہ پڑھ کر اور تجھے خوش کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ ماشاء اللہ. اگر آپ